ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق الله العظيم۔ ابھی جو آیتیں پڑھی گئی ہیں یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30، 31، 32، 33 یہ 4 آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ سورہ بقرہ کا یہ چوتھا رکوع ہے۔ سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں انسانوں کی 2 قسمیں بتائی گئیں۔ ایک وہ قسم جو اللہ کو مانتی ہے جن کو مومن کہا جاتا ہے، اور دوسری قسم کافر جو اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ دوسرے رکوع میں ان لوگوں کو بیان کیا گیا تھا جو ظاہری الفاظ سے تو اللہ کو مانتے ہیں لیکن دل سے اللہ کا انکار کرتے ہیں، جن کو منافق کہا جاتا ہے۔ منافق کی 2 قسموں کو بھی اس میں بیان کیا گیا۔ پھر تیسرے رکوع میں سورہ بقرہ کے اللہ رب العزت نے لوگوں سے بات چیت کی، لوگوں سے خطاب کیا، توحید کی دعوت دی، اللہ کے ایک ہونے کو دلائل سے ثابت کیا، رسالت نبی علیہ السلام کے سچے پیغمبر ہونے کو بتایا، اور مرنے کے بعد ایک زندگی آخرت والی ہے اس کا بھی اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ کافروں کی طرف سے جو اعتراض کیا جاتا تھا اس کا بھی جواب دیا کہ اللہ اتنے بڑے ہو کر چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں کیوں دیتے ہیں، اس کا بھی جواب دیا گیا۔ اب جو آیتیں پڑھی گئی ہیں اس سے پہلے 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ تعجب کا اظہار کر رہے ہیں۔ حالانکہ تعجب اللہ کو نہیں ہوتا، گویا اللہ ڈانٹ رہے ہیں کہ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو جبکہ تم کچھ نہیں تھے، اللہ نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو موت دے گا، پھر دوبارہ زندہ کرے گا، اور مر کر سب کو اللہ کی طرف جانا ہے۔ اور اس کے بعد کی آیت میں اللہ نے ذکر کیا کہ زمین میں جتنی چیزیں پیدا کی گئی ہیں سب انسان کے نفع کے لیے ہیں۔ اس آیت کی جو تفصیلات ہیں، اس میں جو اشکالات ہو سکتے ہیں وہ سب گزشتہ جمعہ بتا دیے گئے ہیں۔ اب مجھے بتانا یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے زمین میں رہنے والی تمام چیزوں کو انسانوں کے نفع کے لیے بنایا، تو اب اگلے رکوع میں انسان کا تذکرہ اللہ کر رہے ہیں۔ انسان کو اللہ نے جو خلیفہ بنایا، آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے اپنا جانشین اور نائب بنایا، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں پر کر رہے ہیں، کیونکہ جس کے نفع کے لیے دنیا بنائی گئی، زمین کی چیزیں بنائی گئی، اس کا ذکر تو ضروری ہے۔ اس اعتبار سے یہاں پر ذکر کیا گیا
یا پھر ذرا پیچھے جائیں تو تیسرے رکوع کے شروع میں اللہ نے فرمایا تھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگوں اپنے اس رب کو ایک مانو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ اب تم سے پہلے لوگوں میں سب سے پہلے کون آتے ہیں؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم آتے ہیں، تو انہی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا۔ تو گویا دو طرح کا تعلق یہاں پر ہے، والذین من قبلکم سے تعلق مان کر تم سے پہلے لوگوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، تو کون تھے تم سے پہلے لوگ؟ اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ یا پھر زمین کی ساری چیزیں انسانوں کے نفع کے لیے بنائی ہیں، تو زمین میں نائب بھی وہی بنے گا جو زمین کے نفع اور نقصان کو پہچانتا ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا۔ ایک اور مناسبت بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اب تک دعوت دی ایمان والوں کو اور ساری دنیا کے لوگوں کو، توحید کی رسالت کی جو دعوت دی، یہ دعوت شروع کب سے ہوئی ہے اس کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی ہے۔ اس طرح سے الگ الگ اعتبارات سے اگلے رکوع کا پچھلے رکوعات سے تعلق ہے۔ یہ تعلق جو ہے عام طور سے اسی لیے بتایا جاتا ہے تاکہ سمجھ میں آئے کہ قرآن کریم کا ایک رکوع دوسرے رکوع سے، ایک آیت دوسری آیت سے، ایک پارہ دوسرے پارے سے، ایک سورہ دوسرے سورہ سے کس طرح سے مربوط ہے، کس طرح سے جڑا ہوا ہے۔ بے جوڑ کوئی باتیں نعوذ باللہ قرآن میں نہیں بتائی گئی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں تخلیق آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس دنیا میں جس میں ہم اب بس رہے ہیں، یہ دنیا انسانوں کے پیدا ہونے سے پہلے دو اور مخلوق سے آباد تھی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں زمینی فرشتوں کو پیدا کیا۔ فرشتے دو طرح کے ہیں، ایک عنصر عناصر سے پیدا کیے ہوئے اور ایک نور سے پیدا کیے ہوئے۔ تو جو آسمانی فرشتے ہیں وہ الگ ہے، ملائکہ اعلیٰ جس کو کہا جاتا ہے، اور زمین میں بھی کچھ فرشتے ہیں جن کو ملائکہ اسفل کہا جاتا ہے۔ یہ فرشتے ان کو بھی اللہ نے عناصر سے پیدا کیا جیسے انسان کو عناصر سے پیدا کیا، مگر کوئی عنصر اس میں غالب نہیں تھا، نہ آگ غالب، نہ مٹی غالب، نہ کوئی اور چیز ان کے اندر غالب۔ اس لیے ان فرشتوں کا مزاج بالکل معتدل برابر تھا۔ وہ اللہ کے حکموں پر عمل کرتے تھے، جن سے منع کیا گیا ان سے رکتے تھے، کوئی ایک بھی نافرمانی نہیں کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت وہ کرتے تھے۔ ابھی بھی جو حدیث میں منتخب حدیث میں آپ لوگ سنتے ہیں، جہاں بھی کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے ان کو آ کر کیا کرتے ہیں؟ گھیر لیتے ہیں۔ تو اس سے آسمان والے فرشتے مراد نہیں ہیں، بلکہ زمینی فرشتے جو زمین میں پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ فرشتے عام طور سے نظر نہیں آتے، لیکن کبھی کبھار فرشتے نظر بھی آ جاتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے تجارت کے سفر کو گئے تھے اور واپس آ رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر بادل سایہ کر رہا ہے اور فرشتے اس کو ہانک رہے ہیں۔ قرآن میں موجود ہے، حضرت مریم رضی اللہ عنہا نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا، سورہ مریم میں ہے نہیں، حضرت جبریل علیہ السلام آ کر حضرت مریم سے کیا کیے؟ بات کیے، انہوں نے ان کو دیکھا تبھی تو بات چیت ہوئی۔ تو کبھی کبھار فرشتے نظر آ جاتے ہیں، اکثر نظر نہیں آتے۔ بہرحال جیسے شب قدر میں فرشتے آتے ہیں، ہم سے ملاقات کرتے ہیں، ہم کو نظر نہیں آتے۔ اب وہ نظر آنے کے لیے اللہ کچھ مواقع رکھتے ہیں کبھی کبھی، ورنہ آدمی اکیلا تہجد پڑھ رہا ہو اور کوئی فرشتہ سامنے سفید کپڑوں میں آ جائے تو آدمی کی تہجد ختم، جنازہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے فرشتے نظر آتے ہیں اللہ اگر چاہے تو پہلے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن کو آباد کیا وہ کون تھے؟ زمینی فرشتے۔
عبادت میں لگے ہوئے تھے, ان میں نافرمانی کا کوئی آپشن نہیں, گرین بٹن نیچے, ریڈ بٹن نہیں, ڈینجر کا بھی نہیں. اب اس کے بعد پھر ایک وقت آیا, اللہ کی مصلحت تھی, اللہ نے کیا کیا, زمین میں جان کو پیدا کیا. جیسے انسانوں کے باپ حضرت آدم ہیں, ویسے ہی جنات کے جو باپ ہیں ان کو بولتے ہیں جان. نون پر تشدید, خالی جان نہیں, جان بولتے اردو والی جان ہو جاتی, جان نون پر تشدید کے ساتھ. تو جنات کا سردار, سب سے پہلا جن, جیسے آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہے, ویسے وہ سب سے پہلے جن تھے. ان کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے, پھر ان کی نسلیں یہاں دنیا میں رہنے لگی. چونکہ ان کو عناصر اور اربعہ سے پیدا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے, اور اس میں آگ ان کی پیدا کرنے میں کیا تھی, غالب تھی. اور آگ کے اندر ایک قسم کی تعلی ہوتی ہے, آگ اوپر کو جانا پسند کرتی ہے, اس کے اندر ایک قسم کا گویا تکبر ہوتا ہے. آگ جھکتی نہیں ہے بلکہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے. آپ بڑے سے بڑا بگونا بھی لے جا کے چولہے پہ رکھیں گے, آگ چپٹی ہو جائے گی, جیسے ہی بگونا ہٹائیں گے تو پھر آگ سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے. تو آگ کے اندر ایک قسم کا گویا تکبر ہے. مٹی اس کے بالکل اپوزٹ ہے. آپ فلائٹ میں لے جا کر بھی مٹی ڈالیں گے تو وہ کہاں رہے گی, زمین میں, چاہے اتنی اوپر آ گئی نہ ہچ اوپر چل دیں گے بول کے نہیں جاتی. تو آگ میں قسم کا جو ہے تکبر ہے, اور مٹی میں قسم کا تواضع ہے. اللہ نے چونکہ ان کی پیدائش میں آگ کی صفت کو غالب رکھا تھا, اس لیے ان کے اندر نافرمانی کا جذبہ زیادہ تھا. نافرمانی ہی نافرمانی ان کے اندر تھی. بہت زیادہ قتل و غارت گیری, خون فسادات کرتے تھے, گویا انہوں نے اپنے آپ کو ختم کر لیا تھا. اب باری آئی حضرت انسان کے پیدا ہونے کی. اب اللہ رب العزت جو ہے فرشتوں کے سامنے, زمینی فرشتوں کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں. نائب بنانے کی ضرورت کس کو پیش آتی ہے, اس کو جو خود نہیں رہتا, لیکن نائب بنانے کی ضرورت بعض مرتبہ تعظیم کے لیے, عزت دینے کے لیے بھی نائب بنایا جاتا ہے. مثال کے طور پر استاد موجود ہے درسگاہ میں, پھر بھی ایک طالب علم کو ذرا حوصلہ دینے کے لیے کہتا ہے بیٹے ذرا ان کا سبق سنو, ایسا بول کے. اب وہ بچے کے اندر ایک فیلنگ آتی کہ بھئی استاد کے رہتے ہوئے میرے کو وہ صاحب جو ہے بولے بول کے, تو یہ استاد نہیں ہے بول کے نہیں, وہ کام استاد نہیں کر سکتے بول کے نہیں, لیکن ان کی عظمت بڑھانے کے لیے, تعظیم, شاگرد کا مقام بلند کرنے کے لیے کبھی کبھی کیا کرتے استاد ایسا کر دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت تو کسی کے بھی محتاج نہیں ہے, نہ فرشتوں کے محتاج ہے, نہ انسانوں کے, نہ جنات کے. لیکن اللہ تعالیٰ جنات کو, جو انسان کو جو پیدا کیا, انسان کا مقام بلند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین میں پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے زمینی فرشتوں کے سامنے تذکرہ کیا کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں. اب اللہ کا نائب کیا کرے گا, اللہ کا نائب اللہ کے احکام کو زمین میں عمل میں لائے گا. اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو, تو وہ نائب دوسرے انسانوں کو دعوت دے گا کہ بھئی تم سب کیا کرو, اللہ کے لیے نماز پڑھو. جو اللہ نے حکم دیا اس پر وہ کیا کرے گا, عمل کرائے گا. اللہ کے احکام کو پریکٹیکلی زمین میں جاری کرنے والا, نافذ کرنے والا جو ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں, نائب. ذرا سوچ کر دیکھیں, ہم اپنی حقیقت کو, ہم کیا تھے, ایک منی کا گندا قطرہ تھے, ایک مٹی ہماری اصلیت تھی, لیکن اللہ رب العزت نے ہم کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ اپنا نائب اللہ نے ہم کو بنایا ہے. اب اللہ کا نائب بننے کے بعد کوئی دیوی دیوتاؤں کے سامنے, بندر کے سامنے, سانپ اور بچھو کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکتا ہے تو یہ اس کی عقل کے مارے جانے کی علامت ہے. جس کو اللہ نے اپنا نائب بنایا ہو وہ کیوں کسی اور کے در پہ جا کے جھکے گا. بھئی کوئی ڈپٹی سی ایم ہے, سی ایم کے بعد والا سی ایم ہے, تو وہ جا کر لوگوں کے سامنے وہ حرکت
کر رہا ہے جو ایک عام آدمی بھی نہیں کرتا. تو لوگ بولیں گے ایک ایسا ڈپٹی سی ایم ہے بھائی. تو ویسا ہی انسان کو اللہ نے ساری مخلوقات میں اشرف بنایا, سب کا سردار اللہ نے بنایا. سب چیزیں اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی اور انسان کو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا. لیکن انسان دنیا میں کیا کیا, اپنے آپ کو بجائے اس کے کہ وہ جو محکوم بناتا, اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کے حکموں کے سامنے جھکاتا, لیکن اس نے کیا کیا, مخلوق کے سامنے اپنا سر جھکایا, خالق کا گویا اس نے کیا کر دیا, انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر اسی واقعے کو ذکر کر رہے ہیں. فرشتوں کے سامنے اللہ نے ذکر کیا کہ میں زمین میں ایک نائب بناؤں گا تاکہ وہ میرے احکام کو زمین میں نافذ کرے. تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا, یا اللہ آپ زمین میں ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے جو زمین میں فساد پھیلائے گی, خون خرابہ کرے گی, ایسے لوگوں کو آپ اپنا نائب بنائیں گے؟ جبکہ تسبیح بیان کرنے کے لیے, آپ کی تعریف بیان کرنے کے لیے ہم کافی ہیں, ہم لوگ انشاءاللہ آپ کی تعریف اور تسبیح بیان کریں گے. یہ فرشتوں نے جواب دیا. تو اللہ تعالیٰ کا رد عمل, اللہ تعالیٰ کا جواب دو طرح سے تھا, ایک حاکمانہ اور ایک دوسرا حکیمانہ. حاکمانہ انداز, میں بولا ماننا پڑتا ہوتا, بات کیا کرتا, بابا یہ کہیں کو وہ کہیں کو ہوتا, بولا سوتا کام کر, ایسا. تو اس میں تیری سمجھ میں آندے نہیں آندے تجھے کیا کرنا ہے, وہ کام کرنا ہے. تو یہ کون سا جواب ہوا, حاکمانہ, میں بولا تو کرنا ہوتا, یہ والا انداز. دوسرا جواب ہے حکیمانہ, اللہ تعالیٰ نے سمجھایا اس کو. فرشتوں نے جو سوال کیا تھا, کیا آپ ایسا اپنا جانشین بنائیں گے جو زمین میں فساد پھیلاتا, خون خرابہ پھیلاتا ہے, فساد پھیلانے والا, خون خرابہ پھیلانے والا آپ کا جانشین کیسے بن سکتا ہے؟ یہ انہوں نے بتایا. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا یہی صلاحیت اس انسان کو نائب بنانے کے لیے جو ہے اصل ہے. یعنی انسان میں جو فساد اور خرابی کا مسئلہ ہے, یہ ہوگا تبھی کچھ لوگ جا کر اللہ تعالیٰ کے حکام کو نافذ کر سکیں گے نا. اگر سب کے سب فرشتے ہی فرشتے ہوں تو کیا کسی کو تبلیغ کرنے کی ضرورت پڑتی؟ کوئی ضرورت پڑتی؟ مسجد میں کوئی گشت کرتا ہوا دکھا کیا بیوقوف آدمی؟ مسجد میں سب کے سب نماز پڑھنے کے لیے آئے, اب اٹھ کے جا رہا, جا کے بول رہا بھائی نماز پڑھ لو. تو نماز پڑھنے چاہیے, نماز ہی پڑھ رہے ہیں, پھر تمہیں کیوں بول رہے ہیں بھائی؟ تو جیسے آدمی عبادت میں آلریڈی لگا ہوا ہو تو اس کو عبادت کرو بولتے نہیں بولتے. تو فرشتے سب کے سب کیا تھے, اللہ کے فرمان بردار تھے, کوئی ایک تو بھی نافرمانی کر رہا تھا نہیں. تو اللہ کے احکام کو نافذ کرنے والا, اللہ کے منع کردہ چیزوں سے روکنے والا, وہ وہاں پر اس کام کا فائدہ نہیں ہوگا. جہاں تک بات جنات کی ہے تو جنات ان میں غلبہ تھا شر کا, برائی کا غلبہ تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا نائب نہیں بنایا. نائب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا جو خیر اور شر دونوں کا سنگم ہے. اس میں اتنی خیر ہے کہ فرشتوں سے آگے بڑھ سکتا ہے, اور اس میں شر اتنا زیادہ ہے کہ جانور سے بدتر ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام ذکر کیا تو ایسا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس کے سامنے سجدے میں گرا دیا. فرشتوں کو حکم دیا کہ اسجدوا لآدم, آدم کے سامنے سجدہ کرو. تو ظاہر بات ہے یہ بہت بڑا مقام تھا انسان کا. جب انسان اپنے خالق کو پہچان کر اپنی زندگی کے مقصد کو جانتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھی اس کے سامنے جھکا دیتے ہیں. لیکن جب یہی انسان اپنے فریضے کو بھول جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, کمثل الکلب, کتے کی طرح ہے, اولئک کالانعام, جانوروں کی طرح, چوپایوں کی طرح ہے. تو انسان میں خیر کا بھی جو ہے مادہ ہے, شر کا بھی مادہ ہے. انسان پوری طرح سے مجبور محض نہیں ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں انسان مجبور ہے. آنکھ سے بول نہیں سکتا, زبان سے دیکھ نہیں سکتا, کان سے کھا نہیں سکتا, ہاتھ سے جو ہے
کیا نہیں کر سکتا؟ چکھ نہیں سکتا. تو ایک ایک چیز میں اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت رکھی ہے. تو کسی درجے میں انسان کیا ہے؟ مجبور ہے. یہ کام انسان ویسے ہی کر سکتا، اس کے علاوہ دوسرے عمل سے وہ کام نہیں کر سکتا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا، آپشن دیا. مثلا اگر آپ دنیا کے لوگوں سے جا کر پوچھیں گے کہ یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، یہ دنیا کیسے وجود میں آئی، تو کوئی آپ کو یہ کہتے ہوئے ملے گا کوئی اچانک ایک حادثہ پیش آیا جس کی وجہ سے دنیا وجود میں آ گئی. انسان کیسے وجود میں آیا؟ وہ بھی اپنے آپ وجود میں آ گیا. سب چیزیں اپنے آپ وجود میں آ گئی. کوئی خالق نہیں، کوئی نہیں، کچھ نہیں. ایسا بھی کہنے والے موجود ہیں. کوئی ایسے بھی موجود ہیں جو خالق کو مانتے ہیں لیکن ہر ایک کا خالق الگ مانتے ہیں. آگ کو پیدا کرنے والا الگ، پانی کو پیدا کرنے والا الگ، فلاں کو پیدا کرنے والا الگ، فلاں کو پیدا کرنے والا الگ. ہر چیز کا خالق الگ الگ ماننے والے ہیں. اور ایک نظریہ دنیا کا یہ ہے کہ سب کا خالق ایک اللہ ہے، سب لوگ اللہ ہی کے بندے ہیں، وہی سب کچھ صفات والا ہے، ساری خوبیاں اس کے اندر ہیں، وہی عبادت کے قابل ہے. ایک نظریہ دنیا میں یہ بھی ہے. اب دنیا میں آنے کے بعد ایسا مجبور نہیں کیا گیا انسان کو کہ انسان یہی نظریہ مان سکتا ہے، یہ نظریہ نہیں مان سکتا، یعنی چاہے تو بھی نہیں مان سکتا. ایسا نہیں ہے. جس نے پہلا والا نظریہ مانا اور انکار کر دیا خدا کا تو بالکل ملحد بن گیا. اور دوسرا آدمی جس نے ایک سے زائد خداؤں کو مانا وہ مشرک بن گیا. اور تیسرا آدمی جس نے ایک خدا کو مانا کیا بنا؟ موحد بن گیا، توحید پرست بن گیا، مسلمان بن گیا. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں شریعت نے آپشنز دی ہیں کہ تم یہ بھی کر سکتے ہو، وہ بھی کر سکتے ہو، وہ بھی کر سکتے ہو. لیکن بتا دیا کہ یہ کرو گے تو ثواب ملے گا، یہ کرو گے تو عذاب ہوگا. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں آپشن بھی دیا، کرنے نہ کرنے دونوں کا اختیار دیا. اب یہ سب چیزوں کو بتانے کے لیے شریعت کی ضرورت پڑتی ہے. انسان جس میں اپنا اختیار استعمال کر سکتا ہے اسی میں شریعت بھی آتی ہے. ورنہ جہاں انسان کا اختیار نہیں ہوتا وہاں تکوین اللہ کا ایک غیبی نظام ہے، اس کے ذریعے سے ساری جو ہے دنیا چلتی ہے. مثال کے طور پر ہم سورج کو نہیں روک نہیں سکتے، پورے انسان مل کر سورج کو روک نہیں سکتے، سب مل کر آسمان کو توڑ نہیں سکتے. تو ان چیزوں میں مجبور ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان ساری کائنات کا نظام اللہ نے تکوین پر، اپنے امر کن پر اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو قائم فرمایا. اپنے غیبی جو نظام سے اس کو چلا رہے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں انسان کو اختیار دیا گیا، ماننے کا بھی نہ ماننے کا بھی بتایا گیا. مانیں گے تو یہ فائدہ ہوگا، نہیں مانیں گے تو یہ نقصان ہوگا. تو ایسی جگہوں پہ شریعت آتی ہے اور یہ شریعت اللہ تعالیٰ اپنے نائبین سے، نبیوں سے اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں. یہ شریعت اللہ تعالیٰ اپنے نائبین سے، نبیوں سے چلاتے ہیں. چنانچہ دنیا میں سب سے پہلے خلیفہ اللہ کے وہ کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام. اب ان کے بعد اور نبی آتے گئے، یہاں تک کہ میرا اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اس روئے زمین پر آخری خلیفہ ہیں. اللہ کی روئے زمین پر سب سے آخری خلیفہ ہیں. اب نبی علیہ السلام کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ خلیفۃ اللہ نہیں ہے، وہ خلیفۃ الرسول ہے. وہ اللہ کے خلیفہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے نائب بنا کر بھیجا کس کو؟ آدم علیہ السلام کو، نبیوں کو بنا کر بھیجا. پھر ان کے واسطے سے انسان نائب بنا. آدم علیہ السلام کے واسطے سے ہم سارے نائب بنے، لیکن بلا واسطہ نائب کون بنتے ہیں؟ انبیاء کرام. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے خلافت کا زمین میں ایک سلسلہ قائم فرمایا. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں وَإِذْ، اور یاد کرو اس وقت کو، قَالَ رَبُّكَ، جب تمہارے رب نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، انی جاعل، یقیناً میں بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفتاً، ایک نائب. اور یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے کہا فرشتوں سے کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پیش آئی فرشتوں سے مشورہ کرنے کی؟ فرشتوں کے سامنے ذکر کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟
اللہ بغیر بولے کے کیا کر سکتے تھے؟ آدم علیہ السلام کو کیا بنا سکتے تھے؟ خلیفہ اور نائب بنا سکتے تھے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں. بڑی مصلحت جو علماء نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت انسانوں کو مشورہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں. عام طور سے مشورہ جو کیا جاتا ہے وہ دو وجہ سے کیا جاتا ہے. یا تو مشورے میں کوئی پہلو سمجھ میں نہیں آ رہا، کرنا کی نہیں کرنا کی سمجھ میں نہیں آ رہا، اس لیے مشورہ کیا جاتا. بیٹی کا رشتہ آیا ہے تو اب بچہ داماد جو ہونے والا ہے وہ صحیح کی نہیں کی، اخلاق اس کے اچھے کی نہیں کی، تو کوئی پہلو غالب نہیں ہے، پوری طرح سے دل کو اطمینان نہیں ہے، تو چار لوگوں سے پوچھتا ہے کہ وہ بچہ کیسا ہے، اچھا سنا، مشورہ کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کوئی پہلو اس کے پاس غالب نہیں ہے. خود اپنی بہن کا بیٹا ہو، اپنا بھائی کا بیٹا ہو تو مشورے کرتا؟ عام طور سے نہیں کرتا. کیوں؟ ہمیں دیکھے تو بچہ بھائی کس کو کہیں پوچھنا، ہمیں دیکھیں بچپن سے دیکھیں اس کو بولتا. تو جہاں خیر اور شر کا کوئی پہلو غالب نہیں ہوتا وہاں کیا کیا ہوتا؟ مشورہ کیا جاتا ہے. یا پھر جہاں سب کا حق برابر ہوتا ہے وہاں مشورہ کیا جاتا. سب کا حق کیا ہے؟ برابر ہے، وہاں مشورہ کیا جاتا. مثال کے طور پر ایک گھر میں 4 بھائی رہتے ہیں، چاروں کا برابر گھر ہے. اب ایک بھائی ان میں سے اکیلا پورے گھر کو بیچ سکتا؟ کیوں؟ 4 لوگوں کا حصہ ہے اس میں، تمہیں اپنا اکیلا حصہ نہیں بیچ سکتے، باقی 3 لوگوں کو پوچھنا پڑے گا، ان سے مشورہ کرنا پڑے گا. گھر بیچنے میں فائدہ ہے لیکن حق بھی اس میں دوسروں کا برابر درجے کا ہے. تو یا تو خیر اور شر کا پہلو غالب نہیں ہوتا اس لیے مشورہ کیا جاتا ہے، یا پھر اس میں دوسروں کا بھی کیا حق ہوتا ہے؟ حق ہوتا ہے برابر کا، اس لیے مشورہ کیا جاتا ہے. اب یا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں دونوں باتیں نہیں کہی جا سکتی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان کو پیدا کرنا کی نہیں کرنا کی اللہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ فرشتوں سے مشورہ کر رہے ہیں. ایسا ہے کیا؟ نہیں ہے. لہٰذا اور ایسا بھی نہیں ہے کہ فرشتے کوئی اسمبلی ممبر ہے. اسمبلی ممبر ہے جس طرح دنیا کے اندر اسمبلی ہوتی ہے، پارلیمنٹ ہوتی ہے جس میں ممبرز بیٹھے ہوتے ہیں، تو ویسا کوئی ممبرز ہیں کیا وہ جن سے مشورہ کرے بغیر انہیں نہیں کر سکتے؟ ایسا بھی نہیں ہے. پھر مشورہ کیوں کر رہے ہیں؟ مشورہ کر رہے ہیں یہ ہم کو سکھانے کے لیے کہ انسانوں کو کیا کرنا چاہیے اپنے دنیاوی امور میں، دینی معاملات میں، جہاں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس میں کیا کرنا؟ مشورہ کرنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی کو بھی مشورے کا حکم دیا گیا، حالانکہ آپ پر وحی نازل ہوتی تھی، آپ کو مشورے کی ضرورت نہیں تھی، مگر پھر بھی تعلیم کے لیے، امت کو سکھلانے کے لیے کہ مشورے سے فائدہ ہوتا ہے، اس لیے کیا کیا گیا؟ حکم دیا گیا. بہرحال مشورہ کہاں کرنا چاہیے، کس سے مشورہ کرنا چاہیے، مشورے کے آداب کیا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے. سمجھے؟ ایسا مشورہ نہیں کر سکتے میں فجر کی نماز پڑھنا نہیں پڑھنا بول کے، پاگل بولتے اس کو. یہ فرض ہے، فرض میں کہیں کا مشورہ بھائی؟ یا شراب پینا میں نہیں پینا بول کو پوچھ رہا، حرام ہے، اس میں کیا مشورہ ہے؟ تو ایسا نہیں ہے. اور جس سے مشورہ کر رہے ہیں وہ مشورہ دینے کے قابل بھی رہنا. سمجھے؟ اپنے ایک دوست کو پوچھ رہے ہیں فلاں مدرسے میں بچوں کو چھوڑو نہیں چھوڑو بول کے، وہ آدمی عام آدمی ہے، اسے اس کے بارے میں، عالم کو اس کے بارے میں کیا بھی معلوم نہیں ہے، وہ آدمی کیا رائے دے گا؟ ایک بیمار سے پوچھ رہے ہیں کون سے ڈاکٹر کے جانا علاج کے لیے بول کو، اسے کیا معلوم؟ تو ویسا جو ہے جس لائن کا آدمی اس سے کیا کیا جاتا ہے؟ مشورہ کیا جاتا ہے. بہرحال تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے جو پوچھا وہ ہم کو سکھانے کے لیے. اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ فرشتوں کو اللہ جو ہے بتلانا چاہتے ہیں کہ اتنی مخلوق ہونے کے باوجود ایک نئی مخلوق کا جو اضافہ ہو رہا ہے اس اضافے میں کیا حکمت ہے وہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ان سے ان کے سامنے ارادہ ظاہر کی اللہ تعالیٰ کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. دیکھیے یہاں ایک اور بات غور کرنے کی ہے. اللہ نے بڑی بڑی چیزیں پیدا کی، جنت پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا، لیکن کبھی اس کا ذکر اہتمام سے نہیں کیا. میں آسمانوں کو پیدا کرنے کے بارے میں ان سے پوچھا ان سے پوچھا، ایسا کوئی تذکرہ اللہ نے نہیں کیا. تذکرہ کیا تو کس کے بارے میں کیا؟ انسان کی پیدائش کے بارے میں تذکرہ کیا. تو معلوم ہوا کہ انسان کی پیدائش، انسان کا مقام اللہ کے نزدیک کتنا بڑا ہے. تو جس کی پیدائش کا ذکر اہتمام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر رہے قرآن کریم میں فرما رہے ہیں.
تو جب تمہارے رب نے، یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک جانشین، ایک اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، قالوا، تو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا، کیا آپ زمین میں بنائیں گے، من یفسد فیہا، اس کو جو زمین میں فساد پھیلائے، ویسفک الدماء، اور خون بہائے۔ فرشتوں کو کیسا معلوم ہوا انسان زمین میں آنے کے بعد خون خرابہ کرتا، فساد مچاتا، بول کو کیسا معلوم؟ ابھی پریکٹیکل کے ابھی دیکھے اس نے نا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یا تو خود اللہ نے ان کو بتا دیا کہ ایک میں ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جس میں یہ صفت بھی موجود ہے کہ وہ خون خرابہ بھی کرے گی، قتل و غارت گیری بھی کرے گی، فساد بھی پھیلائے گی۔ تو فرشتوں کو اور تعجب ہونے لگا، یا اللہ آپ اپنا کام لینے کے لیے ایسے لوگوں کو نائب منتخب کر رہے ہیں جن میں یہ صفت بھی ہے، تو لہذا کہیں آپ کے حکم میں نافرمانی کر گئے تو، آپ کے حکم کو صحیح معنی میں پورا نہیں کر سکے تو، اس لیے جو ہے ہم بھی اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں، آپ نئی کسی مخلوق کو پیدا مت کیجئے۔ گویا فرشتے یہ کہنا چاہ رہے تھے۔ یا پھر دوسری وجہ علماء نے یہ بتائی کہ فرشتوں کو کیسے معلوم ہوا؟ فرشتوں کو معلوم ایسے ہوا کیونکہ انسانوں سے پہلے دنیا میں کون رہتے تھے؟ جنات۔ جنات آج بھی ہے، فرشتے بھی آج بھی ہے، جتنے پیدا ہوا سب بھی ہے، لیکن فرشتے وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ جنات کو عام طور سے جزیروں کے اندر ڈھکیل دیا گیا، غیر آباد جنگلات میں، جزیروں میں، ایسی جگہوں پہ کیا کیا گیا؟ ان کو ڈھکیل دیا گیا ہے۔ تو بہرحال دنیا میں وہ بھی موجود ہیں۔ تو ان کو دیکھے تھے فرشتے کہ انسان کو جن چیزوں سے بنایا گیا انہی چیزوں سے کس کو بھی بنایا گیا؟ جنات کو بھی بنایا گیا۔ تو لہذا جنات جب فساد پھیلائے، قتل و غارت گیری کرے، تو یہ لوگ بھی کیا کرتے ہیں؟ قتل و غارت گیری کرتے بول کے قیاس کرے، ذرا اندازہ لگائے کہ ایسا کرتے بول کے۔ حالانکہ انسان کی پیدائش میں مٹی کا غلبہ ہے اور جنات کی پیدائش میں آگ کا غلبہ تھا، لیکن بہرحال وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات بولے اور کہیں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی تعریف کے ذریعے آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، یعنی اے اللہ ہم آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں، آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، آپ ہر عیب سے پاک ہیں، آپ تمام خوبیوں کے حامل ہیں، لہذا آپ کی جو ہے عبادت کرنے کے لیے ہم ہی کافی ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا فرشتے اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں؟ اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں یا اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں؟ دونوں بھی غلط۔ فرشتوں کے اندر نہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا گھمنڈ تھا، نہ وہ اللہ کے حکم پر کیا کر رہے تھے؟ اعتراض کر رہے تھے، بلکہ وہ ایک جیسے فرما بردار غلام اگر اس کے سامنے اس کا مالک یہ کہیں کہ میاں فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنے کے لیے میں فلاں آدمی کو بلانا چاہتا ہوں، اور اس پہلے سے جو غلام موجود ہے اسے معلوم کہ وہ نیا آنے والا جو غلام ہے، اس نئے آنے والے غلام میں کچھ خرابیاں ہیں، کچھ اس کے اندر اچھی باتیں نہیں ہیں، تو یہ پرانا غلام کیا کہتا ہے کہ مالک آپ کا کام کرنے کے لیے میں ہر وقت حاضر ہوں، لہذا آپ جو کام کرنے کا حکم دیں مجھ کو حکم دیں، میں پورا کام پہ کروں گا، اور کیونکہ یہ آنے والا آدمی کیا بھی کر سکتا ہے؟ کام کو بگاڑ بھی سکتا ہے، اس لیے جو ہے یہ اس کے اندر جب کام بگاڑنے کی بھی بات ہے اور ہم فرشتے کام بگاڑنے والے نہیں ہیں، تو لہذا ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ کا یہ کام کر کے دیتے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے متواضعانہ انداز میں انہوں نے کہا، کوئی اعتراض ان کو مقصود نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب کیا دیا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں وہ باتیں جو تم نہیں جانتے۔ یہ حاکمانہ انداز تھا، جب ہر بات کا جواب جو ہے سمجھا بجھا کر نہیں دیا جاتا۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کرو بولے تو کرنا اچھا، نہیں وہ یہ بولے تو بات نہیں چلتی، سمجھ لیں؟ تو ویسا حاکمانہ انداز میں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اور کہا کہ میں جانتا ہوں وہ باتیں جو تم نہیں جانتے ہو۔ فرشتوں کے سامنے ایک چیز تھی
وہ کیا؟ انسان کے اندر نافرمانی کا جذبہ بھی ہے. جس میں نافرمانی کا جذبہ ہے وہ اللہ کے حکم کو کیسا پورا کر سکتا؟ ہمیں پورے کے پورے فرما برداری کا جذبہ رکھنے والے، ہمارے اندر نافرمانی کا کوئی آپشن نہیں ہے، تو لہذا اللہ کا حکم بہتر طریقے سے ہمیں پورا کر سکتے، انسان پورا نہیں کر سکتا. زمین میں خلافت ہمارے ذریعے اچھی قائم ہو سکتی، انسانوں کے ذریعے قائم نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ ان کے سامنے دوسرا پہلو لائے. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا رہے ہیں. اب حکیمانہ انداز میں جواب دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ انسان کو میں نے جو اپنا نائب بنانا طے کیا ہے وہ اس وجہ سے کہ زمین میں جتنی چیزیں میں نے پیدا کی ہیں ان چیزوں سے فائدہ انسان کب اٹھا سکتا جبکہ ان چیزوں کا نفع نقصان اسے معلوم ہو. سب پتے پتے دکھتے لیکن ان پتوں میں سے کچھ بھاجیاں رہتے، کچھ دوائیاں رہتے، کچھ ایسے رہتے جن کو کھانے سے آدمی مر جاتا. سب پتے ہرے جیسے دکھتی ہیں نہیں، ایک ایک پتے میں ایک خوبی رہتی، ایک ایک پتے کے اندر ایک ایک کمال رہتا. تو انسان اگر جانے گا کہ فلاں پتے میں یہ خوبی ہے، فلاں پتے میں یہ خرابی ہے، تو اس سے فائدہ اٹھائے گا، اس سے نقصان سے بچے گا. دنیا کے اندر جتنی چیزیں پیدا کی گئی تھی کس کے لیے پیدا کی گئی تھی؟ نفع کے لیے پیدا کی گئی تھی. تو نفع کون اٹھا سکے گا؟ جو اس کے نفع اور نقصان کو سمجھتا ہو وہی نا. جو نفع نقصان کو سمجھتا ہی نہیں ہے وہ کیسے فائدہ اٹھا سکتا؟ مثال کے طور پر ہمارے کو فلائٹ چلانے آتا، راکٹ اڑانے آتا نہیں. اب اگر کوئی آتی ہمارے کو گاڑی لا کر دیا، ٹو ویلر، تو ہمیں کیا کرتے؟ خوشوں کو دعا دیتے، اچھا کرے گا لاگو دیا سول کو. ہم نے انہیں لا کر دیا راکٹ اور بولا ایسے اڑاؤ تمہیں چلانا بولتا ہے. دیوانے مجھے کہا تھا کرے کو، کیونکہ مجھے یہ چلانے نہیں آتا. تو ویسے بہرحال بات سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے یہ بات ظاہر کی کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. انسان کے اندر اللہ نے وہ خوبی رکھی ہے جو خوبی تمہارے اندر نہیں ہے. تم کو اس کی خرابی ایک نظر آ رہی، کیا؟ اس کے اندر گناہوں کا مادہ ہے، لیکن اس میں ایک خوبی یہ ہے کہ زمین کی چیزوں کو پہچانتا ہے، ان کے ناموں کو اور ان کے مقصد کو پہچانتا ہے. یہ کیا ہے؟ کانچ کی گلاس ہے، اس سے کیا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ یہ فائدہ. کیا کریں گے تو اس سے فائدہ ہوگا، کیا کریں گے تو اس سے نقصان ہوگا، سب چیزیں وہ جان سکتا ہے، تبھی کیا کر سکتا ہے؟ وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو یہ والا آپشن کس کے اندر رکھا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر رکھا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو لہٰذا اب تم یہ اس سے آگے کچھ مت بولو. اب عملی طور پر اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھا دیے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھا دیے. اسما کے معنی نام، اسمن کی جمع اسما ہے. سارے نام اللہ تعالیٰ نے سکھا دیے. ثم عرضهم على الملائکہ، پھر ان ناموں کو ان کی خصوصیتوں کے ساتھ فرشتوں کے سامنے پیش کیا. فقال، پھر کہا انبئونی، مجھے بتاؤ، باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین، اگر تم کیا ہو؟ سچے ہو. اگر تم یہ جو ہے دعویٰ کرتے ہو کہ زمین میں خلافت کے زیادہ مستحق ہم ہیں، اس لیے کہ ہمارے اندر فرما برداری کا مادہ زیادہ ہے. فرما برداری کا مادہ زیادہ ہے، صحیح بات ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھائیں گے کیسے؟ تمہارے اندر وہ آپشن نہیں ہے. بھائی مثال کے طور پر ایک طالب علم ہے جو ماشاءاللہ بہت بہترین قرآن پڑھتا، ٹھیک ہے، انہیں قرآن بہت اچھا پڑھ رہا، بلکہ اس کو گھر بنانے کے ایسے کنٹریکٹ ڈالتے، تمہیں بناؤ جی گھر بھی، کتنا اچھا قرآن پڑھتے ہو، تمہیں گھر بھی تمہیں بناؤ. گھر بنانا الگ کام ہے، اس کے لیے الگ صلاحیت کی ضرورت ہے. اس طالب علم کو یہ نہیں بولتے کہ تم جا کے کیا کرو، 1000 لوگ کا کھانا بناؤ، نہیں بولتے. کیوں؟ اس لیے کہ جانتے ہیں اس میں یہ صلاحیت ہے، یقیناً بہت اچھی ہے، لیکن جو کام میں لینا چاہتا ہوں اس کام کے لیے جو صلاحیت چاہیے وہ اس میں نہیں ہے، وہ صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے. زمین میں نائب اللہ کا بننے کے لیے زمین کی چیزوں میں سے کچھ کو استعمال کرنا پڑے گا، کچھ کو استعمال نہیں کرنا پڑے گا، کچھ حرام ہوں گی، کچھ حلال ہوں گی.
یہ سب چیزیں کب آدمی کو معلوم ہوگی؟ جب وہ ان کو ان کے نفع کو نقصان کو سمجھ سکتا ہو. اور یہ سمجھنے کی صلاحیت کس کے اندر ہے؟ انسان کے اندر، آدم علیہ السلام کے اندر ہے. یہ صلاحیت چونکہ فرشتوں میں نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ انبئونی باسماء ہؤلاء. ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ سارے فرشتوں کو اور حضرت آدم علیہ السلام کو سب کو بھی تعلیم دیے. یہاں تعلیم دینے کا ذکر صرف حضرت آدم علیہ السلام کو آ رہا. تعلیم تو سب کو دی گئی، تعلیم سب کو دی گئی، لیکن یہاں ذکر کس کا آ رہا؟ آدم علیہ السلام کا آ رہا، کیونکہ جواب انہوں دیے. یا پھر بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ تعلیم فرشتوں کو نہیں دی گئی کیونکہ ان کے اندر وہ آپشن تھا ہی نہیں. بھائی چھوٹا موبائل ہے بالکل، نوکیا 1100، اس سے کوئی ویڈیو شوٹ کرتا کیا؟ نہیں کرتا. کتنا بھی گول گھما لے تمہیں، اس میں ویڈیو نکلنے والا ہے نہیں ہے. وہ بے سود ہے چیز. ہو کوئی ڈیسک پہ بیٹھ کے اسٹارٹ کر کے اس کو لے جانا چاہتا کیا؟ وہ ڈیسک ہے، گاڑی تھوڑی ہے. نہیں، تو اس سے وہ کام نہیں ہو سکتا. تو اس لیے جو ہے اس کو سکھایا بھی نہیں گیا، اس میں وہ آپشن چونکہ ہے نہیں، اس لیے اس کو سکھایا نہیں گیا. یا پھر سکھایا گیا مگر چونکہ وہ یاد رکھنے کے چیزوں کی صلاحیتوں کو، خوبیوں کو پہچاننے کے حامل نہیں تھے، اس لیے وہ سب کو اللہ نے بتایا ایک ساتھ، لیکن اس کو سمجھے کون؟ آدم علیہ السلام. جیسے مثال کے طور پر اب تفسیر ہو رہی، تفسیر میں اب مدرسے کے طلباء بیٹھے ہوئے ہیں، اب عام ساتھیاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اب میری تفسیر مدرسے کے طلباء کو ذرا زیادہ سمجھ میں آتی، کئی کو انہوں ذرا قرآن کی آیات کو بھی یاد کر کو ہے اور ترجمہ بھی ذرا ان کو آتا، تو تھوڑا بہت ان کو اور ذرا جلدی بات ذہن میں بیٹھتی. لیکن اگر میں یہاں بیٹھ کے انجینئرنگ کی باتیں شروع کر دوں یا باہر کی دنیا کی باتیں شروع کر دوں جو یہ لوگ نہیں جانتے، فلائٹ کیسے بنتی بلکہ میں شروع کر دیا، تب اتنی اچھی صلاحیت رکھنے کے باوجود بھی نہ سمجھ سکتے. فلائٹ کے پارٹس کے نام میں بولا، اس میں یہ ہوتا ہے، اس کے انجن کو یہ بولتے ہیں، اس کو یہ بولتے ہیں، تو ایسا آپ گھوم کے دیکھتے کیا بول رہے ہیں کہ مولانا بول کے ہے نہیں. تو چونکہ اس فیلڈ کے نہیں ہے، اس لیے کتاب رکھنے کے بعد بھی کیا ہوتا؟ بھائی آدھا گھنٹہ تمہارے سامنے کون تو انگلش میں تقریر کرا، تو اس کا 5 منٹ تو خلاصہ بول سکتے نہیں بول سکتے، کیونکہ وہ آتا نہیں ہم نا، اس لیے وہ یاد بھی نہیں رہتا. تو ویسا فرشتوں کے اندر چونکہ یہ آپشن نہیں تھا کہ چیزوں کو، ان کی خصوصیتوں کو جانے، اس لیے وہ یاد بھی نہیں رکھے. تو اللہ تعالیٰ نے سکھایا تو سب کو برابر تھا، لیکن یاد رکھے کون؟ صرف حضرت آدم علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے آدم علیہ السلام سے سوال نہیں کر رہے، بلکہ پہلا سوال کس سے کر رہے ہیں؟ فرشتوں سے. سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بتایا. اچھا، یہ جو سکھانا ہے، یہ سکھانا ایسا نہیں جیسے کلاس میں بیٹھ کے استاد سکھاتے. اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو سکھایا بولے تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے ڈیسک ڈالنے کو بیٹھے ہیں نعوذ باللہ، اور پورے فرشتے سیڑا میں بیٹھے ہیں، ایسا نہیں. بلکہ سکھانے کا مطلب آدم علیہ السلام کو یہ ہے کہ ان کی فطرت میں، ان کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ نے وہ مادہ رکھ دیا تھا جس سے وہ چیزوں کو اور چیزوں کی خصوصیتوں کو جان سکتے تھے. انسان کیا ہوتا ہے؟ واضح ہوتا ہے، چیزوں کو دیکھ کر اس کا نام انسان ہی سکتا نہیں. بھائی ارے موبائل 10 قسم کے اب نکلے ہیں، 11ویں قسم لانچ ہوتی، تو اس کا نام کون رکھتے ہیں؟ اللہ رکھتے ہیں، انسان نہ رکھتے ہیں. ویسے ہی بہت سارے نئے کھانے کے ڈشز بنتے، نام کون رکھتے ہیں؟ انسان رکھتے. بریانی نام رکھے، کیوں؟ بریانی کے معنی بھنا ہوا، تو اس میں گوشت بھنا ہوا رہتا ہے، اس لیے اس کا نام کیا رکھ دیے؟ بریانی رکھ دیے. تو نام جو ہے کام کو دیکھ کر مناسبت سے رکھا جاتا. خرگوش بولتے، خر کے معنی گدھا، گوشت کے معنی کان. تو انہیں اتنا جانور چھوٹا ہے مگر کانا اس کے کتنے گدھے کے ذریعے ہے، تو اس سے نام کیا رکھ دیا؟ اس کو خرگوش رکھ دیے. ناخن کو ناخن بول رہے ہیں اس لیے کہ اس میں خون نا کے برابر ہوتا ہے، ناخن ہوتا ہے، اس میں خون نہیں ہوتا. تو ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کیا کرتا؟ چیز کو دیکھتا، دیکھ کے اس کا نام کیا رکھنا، اس کی خصوصیتیں کیا ہے، اس پر ریسرچ کرتا انسان. لیکن یہ کام کون نہیں کر سکتے؟ فرشتے نہیں کر سکتے. تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی فطرت میں علم حاصل کرنے کا مادہ رکھ دیا. عمل فرشتوں کے پاس تھا، علم اللہ نے حضرت آدم کو دیا اور بتایا کہ عمل سے زیادہ علم والی چیز اہمیت کیا حامل ہوتی ہے. عمل یقیناً جو ہے ثواب کا کام ہے،
لیکن بغیر علم کے عمل کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. بغیر علم کے عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہے. آدمی کے پاس عمل ہے, علم نہیں ہے, تو ایک دن جو ہے کفر تک بھی پہنچ سکتا. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ بتائے ہیں جس کے اندر فرماتے ہیں کہ من تفقہ ولم یتصوف, جو آدمی فقہ یعنی دین کی سمجھ حاصل کر لیا لیکن اس کے اندر عبادت نہیں ہے, عمل نہیں ہے, تو فقط تفسق, تو یہ فاسق بنے گا, گنہگار بنے گا. عالم ہے, حافظ ہے, دین کو جاننے والا ہے, علم ہے اس کے پاس, لیکن عمل نہیں ہے, تو کیا ہوگا؟ فقط تفسق, یہ فاسق بنے گا, گنہگار بنے گا. لیکن اس کے اپوزٹ ومن تصوف ولم یتفقہ, جو عبادت اس کے زندگی میں ہو, عمل زندگی میں ہو, لیکن علم بالکل کچھ بھی نہیں ہے, تو کیا ہوگا؟ فقط تزندق, تو یہ زندیق بنے گا, کافر بنے گا. کیوں؟ اس لیے کہ عمل کر رہا, علم کچھ بھی نہیں ہے. فجر کی نماز 4 رکعت پڑھ رہا, 2 رکعت فرض ہے تو کیا کر رہا؟ 4 پڑھ رہا. بولو بھائی 2 رکعت ایکسٹرا پڑھیں گے, ہوتی نماز نہیں ہوتی. کیوں؟ جو بولا کر جیسا بولے گا ویسا کرنا ہے. سمجھ لیں. تو اگر انسان کے پاس علم نہیں ہوگا, عمل ہوگا, تو پھر اس کا عمل اس کو کہاں تک پہنچاتا؟ کفر تک پہنچاتا. ومن جمع بینہما فقد تحقق, جو علم کو بھی عمل کو بھی جمع کر لیتا ہے وہ محقق بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کمال علمی عطا فرمایا تھا, فرشتوں کے اندر کمال عملی تھا. عمل میں ان سے کوئی زیادہ عمل نہیں کر سکتا. پوری زمین کو سجدوں سے انہوں نے بھر دیا, کوئی انسان کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ فرشتے کو بولے سجدے میں پڑ جا, تو کائنات جب تک رہے گی تب تک وہ فرشتہ سجدے میں چلتا, اٹھتا نہیں. ہمیں کر سکتے ایسا؟ کمال عبادت میں ان سے ہم ہرگز آگے نہیں بڑھ سکتے. لیکن انسان کو جو کمال دیا گیا وہ کیا تھا؟ کمال علمی, علم کا کمال تھا. خلیفہ نائب بننے کے لیے عمل سے زیادہ کس کی ضرورت تھی؟ علم کی ضرورت تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کیا کیا؟ علم والے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام کو منتخب کیا, اور ان کی فوقیت کو فرشتوں کے سامنے بتلانے کے لیے کہ آدم علیہ السلام تم سے افضل ہیں, یہ بتانے کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ نام تو سب کو سکھائے, پھر فرشتوں کے سامنے چیزوں کو پیش کیا. فقال, کہا, انبئونی باسماء ہؤلاء, اے فرشتوں ان چیزوں کا نام مجھے بتاؤ, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. ظاہر بات ہے, تو فرشتوں کے اندر وہ آپشن تھا ہی نہیں, تو وہ کیسے سمجھتے اس کو؟ ایک بالکل چھوٹے بچے 6 سال کے بچے کے سامنے میتھمیٹکس کا ایسا پرابلم سالو کیا جا رہا ہے جو وہ بیچارہ دیکھ رہا بورڈ پہ خالی لکیراں جا رہی. اب پورا 10 منٹ سمجھانے کے بعد بچے کو بولے کیا سمجھاتے, ہنستا ہونے, کہیں کو دیکھا نا بابا تے کو سکھایا تو نہیں, بولے تو انہیں تو پہلی بات جواب بھی دے نہیں سکتا. اگر اتنا ہوشیار ہے کہ جواب دے سکتا تو ہم کیا بولتا؟ سمجھ میں آیا نہیں, تمہیں سمجھا ہے مگر میرے کو سمجھ میں آیا نہیں, کیونکہ میری عقل اتنی بڑی نہیں ہے. ویسے فرشتوں کو سب کو اللہ نے سکھایا لیکن وہ یاد رکھ نہیں سکے. تو کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ بولے کہ اگر تم سچے ہو کہ خلافت کے حقدار تم ہو تو پھر تم کیا کرو؟ ان چیزوں کے نام بتا کر اپنی کمال علمی کو بھی ثابت کر کے دکھاؤ. عبادت میں تو تمہارا کمال ہے, علم میں بھی کمال ثابت کر کے دکھاؤ. تو اب فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. فرشتوں نے کہا سبحانک, اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے, اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے. لا علم لنا الا ما علمتنا, ہمارے لیے کوئی علم نہیں ہے مگر وہ جو آپ نے ہم کو سکھایا. یعنی فرشتے بھی چونکہ اعتراض اللہ تعالیٰ پر نہیں کر رہے تھے, اپنے آپ کو گھمنڈ سے اپنے آپ کو ہی مستحق سمجھ رہے, انسان کو ذلیل سمجھ رہے, ایسا ان کا بھی ارادہ نہیں تھا. ان کا ارادہ بس یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنا نائب بنا رہے, تو اللہ کا نائب ایسا آدمی جو زمین میں فساد پھیلائے, خون خرابہ کرے, یہ کیسے اللہ کا نائب بن سکتا ہے؟ اللہ کی کہیں نافرمانی کر لیا تو کیسا؟ بول کے کیا کرتے ہیں فرشتے اپنے آپ کو آگے پیش کر رہے ہیں. سمجھ رہے؟ جیسے کوئی بڑے مہمان آ رہے ہیں گھر میں,
بڑے مہمان آ رہے ہیں تو بچی بھی کھانا پکا سکتی, مگر ماں کیا کرتی اس دن؟ کھانا خود پکاتی. کئی کو تمہیں بھی پکا سکتے, نہیں بالکل نہیں, مگر مہمان کیا ہے؟ بڑے ہیں. اگر خدا نہ خاصہ تمہارے ایسے ذرا بگڑ گیا تو مہمان کو تکلیف ہوتی, مہمان کو ناراضگی ہو جاتی. اس واسطے جیسے ویسے بولتے ہیں نا, ویسا یا اللہ آپ اتنے بڑے ہیں, آپ اپنا نائب بنا رہے ہیں, یہ نائب کے اندر کچھ بری عادتیں ہیں, یہ کہیں اپنے کسی عمل کی وجہ سے آپ کو ناراض کر دیا تو, آپ کی جو ہے شان میں گستاخی کر دیا تو, اس واسطے لکو اللہ ہمج کرتی لو اللہ بول کے یہ والے انداز میں عاجزانہ انداز میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہے تھے. جب اللہ نے ان کو سمجھا دیا کہ دیکھو تمہیں کتنی بھی عبادت کرنے والے فرما بردار ہوں, لیکن تمہارے اندر عبادت ہے, علم نہیں ہے, علم تمہارے اندر نہیں ہے. کمال علم کس کے اندر موجود ہے؟ علم نہیں کا مطلب فرشتے بے علم ہے ان کو نعوذ باللہ نہیں, ان کے اندر تھوڑا بہت علم ہے. اب جیسے اللہ تعالیٰ کو سکھائے تو تھوڑی باتیں بھی سیکھ لیے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے اس واسطے پیدا کر نہیں کرتے بلکہ سیکھے نہیں سیکھے, سمجھے نہیں سمجھے, تو سمجھنا ہوا نا. لیکن جو سمجھنا کس کے اندر تھا؟ آدم علیہ السلام کے اندر تھا, وہ والی بات ان میں نہیں تھی. تو کمال علم ان کے اندر نہیں تھا, تو انہوں نے کہا سبحانک, اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے, آپ بے عیب ہیں, آپ میں کوئی کمی نہیں ہے, آپ جو حکم دیتے ہیں اس پہ بالکل خیر ہوتا ہے, آپ کے کسی فیصلے میں کوئی غلط بات نہیں ہوتی, آپ ہر غلط بات سے کیا ہے؟ پاک ہے. لا علم لنا الا ما علمتنا, ہم کو تو وہی علم ہے جو آپ نے ہم کو سکھایا, جو آپ نے بتایا. سبحان اللہ پڑھتے رہو تو ہم پوری زندگی کیا کرتے رہیں گے؟ سبحان اللہ پڑھتے رہیں گے. جب آپ حکم دوسرا دیں گے تبھی ہمارا پہلا حکم ختم ہوگا, ورنہ ہم جب تک اس حکم پر عمل ختم نہیں کرتے. تو جو آپ نے ہم کو سکھایا بس وہی ہم جانتے ہیں, یہ چیزیں ہمارے بس کی نہیں ہیں. تو انک انت العلیم الحکیم, یقیناً آپ ہی بہت زیادہ جاننے والے اور بڑے حکمت والے ہیں. یہ جو ہے فرشتوں نے کہا. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے سوال کرنے کے بعد اب سوال کس سے کر رہے ہیں؟ آدم علیہ السلام سے. قال, اللہ نے کہا, یا آدم, اے آدم علیہ السلام, انبئہم باسمائہم, فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ, فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ. یہاں ایک بہت بڑی حکمت چھپی ہے. مکتب پڑھانے کے لیے آج کل جو ٹریننگ دی جا رہی, ہمارے مدرسے میں بھی 2 دن کے بعد ایک تدریب المعلمین ہے, مدرسے میں پڑھانے کے لیے, اسکول میں پڑھانے کے لیے ٹیچر کے اندر کیا سکلز ہونے چاہیے, کیا خوبیاں اس کے اندر ہونی چاہیے, اس سلسلے میں جو ہے ہمارے پاس مدرسے میں 17-18 جون کو ایک پروگرام ہے. تو ٹیچر ٹریننگ کے درمیان میں ایک بات بتائی جاتی ہے, خاص طور پر چھوٹے بچوں کے بارے میں. مکتب میں چھوٹے چھوٹے بچے آ کے بیٹھے رہتے استاد کے پاس, تو اگر استاد بچے کو بولے ادھر میرے کو سنا دیا, بولے تو گھبراہٹ میں آ جاتا انہیں. میرے کو سنا بولتے کیا ہوتا؟ گھبراہٹ میں آتا. اٹھ بیٹا, اٹھ کو سبق پڑھا بیٹا بولے تو اس کو کیا, میں پڑھانا کہتے ہوں, میں ٹیچر کہتے ہیں, ان کو ٹیچنگ فیلنگ اس کے اندر آتی. سنا بولے تو گھبراہٹ میں آ جاتا. تو فرشتوں کو کیا بولے, انبئونی, مجھے بتاؤ, مجھے سنا بول کے, یعنی گویا طالب علم ہونے کی حیثیت سے ان کو بات کرے. لیکن جب آدم علیہ السلام کی باری آ رہی تو یا آدم انبئنی, مجھے بتا نہیں بول رہے, بلکہ انبئہم, ان کو بتاؤ, نہیں پڑھاؤ سبق بول کو. تو آدم علیہ السلام کو معلم کی حیثیت سے بتا رہے ہیں اور فرشتوں کو متعلم کی حیثیت سے بتا رہے ہیں. آدم علیہ السلام کو معلم کی حیثیت سے کیا بول رہے ہیں؟ اے آدم فرشتوں کو پڑھاؤ, ان کو بتاؤ بول رہے ہیں. تمہیں یاد ہے, میرے کو معلوم, ان کو بتاؤ. کیونکہ اعتراض کس کو ہے؟ ان کو ہے, ان کو بتاؤ. سمجھ رہے؟ تو اس میں بھی یہ ہے قرآن کریم کا سمندر. اس میں الفاظ ایسے ہوتے ہیں, بات ایسے انداز سے بیان کی جاتی ہے, ایک چھوٹی بات کے اندر 10 پہلو نکلتے ہیں. غور کرتے کرتے انسانوں کی زندگیاں ختم ہو جاتی. تفسیر کی کتابیں لکھتے لکھتے مفسرین ایک دن ختم ہو جائیں گے, لیکن قرآن کے سمندر میں جو موتیاں چھپی ہوئی ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے. تو انداز اللہ کا بڑا عجیب نرالا ہے. انبئہم باسمائہم,
فرشتوں کو ان چیزوں کے نام ان کی خصوصیتوں کے ساتھ بتاؤ. فلما انبأهم باسمائهم، چنانچہ جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دیے. نام بتا دینے کا مطلب خالی نام آنے، یہ گلاس، یہ پینسل، وہ بک، یہ نہیں، بلکہ ہر چیز کا نام، اس کی خوبی، وہ کس پر بولا جاتا ہے نام. اول اللہ کا نام ہے. اول کا مطلب کیا؟ جس سے پہلے کوئی نہیں. آخر اللہ کا نام ہے جس کے بعد کوئی نہیں. اول کی پوری تفسیر ان کے ذہن میں آ جاتی تھی. آخر لفظ سنے تو آخر کا پورا مطلب کیا ہوتا تھا ان کے ذہن میں آ جاتا تھا. تو اس طریقے سے کوئی بھی نام سنتے تو نام کا کام کیا ہے، اس کی خصوصیتیں کیا ہے، یہ ساری باتیں کیا ہوتی تھی ان کے اندر آ جاتی تھی. یہ مطلب ہے. تو جب آدم علیہ السلام نے ان لوگوں کے ساتھ، فرشتوں کے سامنے چیزوں کے نام اور ان کی خصوصیتیں بتائی، قال، تو اللہ نے کہا الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں آسمانوں اور زمین کی غیب کی باتوں کو، بن دیکھی باتوں کو جانتا ہوں. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں وہ باتیں جس کو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ باتیں جس کو تم چھپاتے ہو. تو اب اللہ تعالیٰ پہلے چونکہ حاکمانہ انداز میں جواب دیتے، فرشتے کیا بولے، کئی کو پیدا کرتے اللہ انسانوں کو، بولے تو جواب کیا دیے، میں جانتا ہوں تمہیں نہیں جانتے، میں مسئلے کو کرو، اتنا وہ والا انداز تھا. اس کے بعد پھر دوسری 2 آیتوں میں کون سا انداز ہے، 3 آیتوں میں حکیمانہ انداز، سمجھاتے ہوئے انداز. اس میں اللہ تعالیٰ آخر میں بتا رہا ہوں، بولا نہیں تمہارے کو میں جانتا ہوں تمہیں نہیں جانتے بول کے، یعنی میں یہ جانتا ہوں کہ زمین میں کس کو خلیفہ بناؤں اور میرا خلیفہ کن خوبیوں کا حامل ہونا چاہیے، یہ میں جانتا ہوں. اور رہی بات اس کے اندر فساد، خون خرابہ، یہ صفت موجود ہے. یہی فساد اور خون خرابے کی وجہ سے زمین میں فساد جو ہے نائب کرنے کا تو مستحق بنا، کیونکہ انسان میں خیر بھی ہے شر بھی ہے. تبھی تو اللہ کے حکموں کو کرنے نہ کرنے دونوں کا اختیار رہتا ہے اس کے پاس. تب جا کے اللہ کے حکموں کو قائم کرا تو بڑا کمال، اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچا تو بڑا کمال. فرشتوں میں کیا تھا، خالی فرما برداری کا جذبہ. جنات اور شیاطین میں کیا تھا، نافرمانی کا جذبہ تھا. تو یہ بالکل دونوں اپوزٹ ڈائریکشن میں تھے. ان دونوں کے بیچ میں کون پیدا کیا گیا، انسان پیدا کیا. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھائے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کے دل میں اللہ نے فجور، گناہ کا بھی، تقوی کا، دونوں کا خیال ڈالا. انسان کے دل میں اچھے خیالات بھی آتے ہیں، مسجد میں بیان سنتا ہے، انسان کے دل سے بے رغبتی دنیا کی چلی جاتی ہے، انسان اللہ کی طرف مائل ہونا چاہتا ہے، باہر جاتا ہے دنیا کی لذتوں میں لگ کر انسان اللہ کو بھول جاتا ہے. تو اس میں ایک خوبی وہ ہے کہ جس کی وجہ سے فرشتے اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، اور اس میں خرابی ایسی ہے کہ یہ جانوروں سے بھی کیا ہو سکتا ہے، بدتر ہو سکتا ہے. تو اپنی صفت ملکوتیت کو، اپنی فرشتے والی صفت کو وہ غالب کرے تو وہ فرشتوں سے بھی آگے بن جاتا ہے، اور اپنی بہیمیت، جانوروں والی صفت کو اگر استعمال کرتا ہے تو وہ جانوروں سے بھی کیا ہوتا ہے، بدتر ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کی غیب کی باتوں کو جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے. تو جس علت کی وجہ سے تمہیں منع کر رہے تھے وہی چیز ان کی خلافت، ان کو خلیفہ بنانے کا اصل سبب ہے. کیونکہ ان میں کچھ لوگ خرابی پیدا کریں گے تو کچھ میرے بندے کھڑے ہوں گے جو اصلاح کا کام کریں گے. اب پتا چلے گا کہ بھئی یہ اللہ کے نبی کا نائب ہے، اللہ کے نبی کا نائب ہے. یہ اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے اپنی خواہشات کو چھوڑ رہا ہے، اپنے من کے طریقوں کو چھوڑ کر اللہ کے طریقوں پر اپنی زندگی کو گزار رہا ہے. تبھی تو اس کو ثواب ملے گا نا. فرشتہ اگر نیک کام کرتا ہے تو فرشتہ کر ہی سکتا ہے نیک کام، برا کام وہ کر ہی نہیں سکتا. فارسی کی کہاوت مشہور ہے، گدا اگر تواضع تو نہ دکھوئے اوست، فقیر اگر کیا کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے تو وہ تو اس کی عادت ہے. فقیر اگر بھیک مانگنے کے لیے کیا کر رہا، عاجزی کر رہا، یا بول کو چھپ جا رہا اور بالکل بہت عاجزانہ انداز میں مانگ رہا ہے، تو ایسا مانگنا سو انہیں گھمن سے مانگے تو تم تو دیتے نہیں. عاجزی مالدار بھی کر رہا، کروڑوں روپے رکھ کر بھی
غریبوں کے پاس بیٹھ رہا ہو, غریبوں کی باتوں کو سن رہا ہو, ان کا حق پورا کر رہا ہے, تو آپ بولیں گے واہ کیا آدمی بھائی نیبل کو. تو ویسا فرشتے میں چونکہ نافرمانی کا جذبہ تھا اس نہیں, تو لہٰذا نافرمانی سے بچنا کوئی کمال تھا نہیں تھا. اس میں نافرمانی کا بھی جذبہ تھا, فرما برداری کا بھی جذبہ تھا, پھر بھی اپنی نافرمانی کے جذبے کو دبا کر یہ اپنی فرما برداری کے جذبے کو غالب رکھا اللہ کے لیے, اللہ کی شریعت کو زمین میں نافذ کرنے کے لیے. تو یہی مستحق ہے خلافت کا. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا یہاں ذکر کریں. وقت چونکہ مغرب کا بالکل ختم ہو چکا ہے, شروع ہونے والا ہے, اس لیے بات یہی مکمل کرتا ہوں. اس واقعے کے اندر کچھ تھوڑی موٹی تفصیلات ہیں, آئندہ جمعہ ان کو بتایا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن کریم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.